ٹرائلیٹرل کنورژن کی بات کی ہے ایئر مارشل صاحب, آپ رہے ہیں وہاں پہ انڈیا میں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ افغانستان کے اندر جو فٹ پرنٹ ہے اگر دیکھا جائے انڈیا کا, تو اس کا بڑے اچھے انہوں نے پاؤں جمائے ہوئے ہیں. میں ذرا آسان لفظوں میں بات کرنا چاہوں گا, انہوں نے اپنے قدم وہاں پہ جمائے ہوئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو وہ جو یہاں پہ پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, اسپیشلی بی ایل اے کی اگر میں بات کروں, تو وہاں پہ بھی انہوں نے فنڈز جو ہے ان کے انکریز کر دیے ہیں, بڑھا دیے ہیں. سو دیٹ مینس کہ وہ ویسٹرن بارڈر سے ٹیررزم کرنا چاہتے ہیں. جو بات ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اگر افغانستان ان کو اپنی سرزمین پر نہیں بیٹھنے دیتا ہے, یا فار دیٹ میٹر ان کے جس طریقے سے ابھی وہ آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر انڈیا والے, اگر نہیں کرنے دیتا تو ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بھی سیکیور ہو جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ٹھیک ہے چائنا جو ہے اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اس نے ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں, صرف چائنا کے انٹرسٹ نہیں, ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں. سو اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ چیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انڈیا جو ہے آرام سے بڑے آئی وڈ سے کہ اچھے بچوں کی طرح افغانستان سے نکل جائے گا اور ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا؟ ایئر مارشل صاحب جی, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اکانومی جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو ڈرائیو اینڈ دس ریجن, اور اس سے جو ہے ہمیں بھی فائدہ ہوگا, افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا اور چائنا کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈین مینٹیلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو کیپ ان ایزی پیس ان پاکستان, اور اس میں انہی کا فائدہ ہے. اور وہ تو جس طرح کے ان کے جو ارادے ہیں وہ تو بالکل غلط قسم کے ہیں کہ جی پاکستان کو کسی نہ کسی ٹیررزم میں یا کسی اور چیز کے اندر وہ الجھائے رکھیں تاکہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پیس نہ آئے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ انڈیا میں تو ایک پوری کیمپین لانچ ہوئی ہوئی ہے سی پیک کے اگینسٹ. So that is one of the reasons that they also chose to get into بلوچستان. پھر وہاں پہ vulnerabilities بھی کچھ تھیں جو انہوں نے ایکسپلوئٹ کی. اور پھر افغانستان میں رہ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ before Americans went away from افغانستان, تو اس سے پہلے انڈیا کتنا ایکٹیولی انوالو تھا ادھر, اور ان کی جتنی کانسولیٹس تھیں وہ they were actually raw cells, اور وہ وہاں سے آپریٹ کرتے تھے. اور پھر انہوں نے ایک پورا انفراسٹرکچر جو ہے ٹی ٹی پی کا وہاں پہ کھڑا کیا, اور ان کو پھر ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا, اور وہ آج تک ان کو استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ان کے افغانستان کے کچھ لیڈرز جو ہیں دے ہیو بین وزٹنگ ویری ریگولرلی انڈین سائڈ, اور وہ وہاں پہ جا کے اپنا ویو پوائنٹ دیتے رہے ہیں. اور ان ادر ورڈز بٹوین دا لائنز دے ہیو بین ایکچولی شوئنگ دیئر سپورٹ ٹو دی انڈینس. تو انڈیا تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ان کی یہ پراکسی ختم ہو اور وہ ان کو پاکستان کو کسی طرح کا چین مل لے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں دنیا میں اکنامکس جو ہے وہ گورن کرتی ہے پیس, اور میرا خیال ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز کوئی اتنی زیادہ چوائسیز نہیں ہیں انڈیا کے پاس. یہاں پہ they will have to relent in افغانستان, لیکن کس طرح کریں گے probably with the gradual passage of time. immediately تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیں گے, اور اس کے لیے وہ تو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ کام چلتا رہے. لیکن ابھی چونکہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ آفٹر دس ریسنٹ کرائسس ود انڈیا, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا. پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹو نو, دا ورلڈ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو کم ٹو نو کہ یہ انڈیا جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے, اور انڈیا کی جو ہے میل انٹینشنز ہیں, اور وہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہے گا جس سے پاکستان میں پیس آئے یا ریجن میں پیس آئے. اور یہ دیکھیں جی پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ان ایشیا. اگر پاکستان میں اگر پیس نہیں آتا تو اکارڈنگلی اس کے افیکٹس جو ہیں باقی ملکوں میں بھی آئیں گے. اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی اکنامک کوریڈور ول گو ٹو یورپ, اینڈ دین وی ہیو آل دی ٹریڈ روٹس کمنگ ٹو پاکستان تھرو دا سی پیک. تو یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اگر اس کو آرام سے کرنے دیا جائے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آرام سے کرنے دیا جائے, آرام سے تو کوئی نہیں کرنے دے گا. اینڈ نوئنگ دی انڈینز ویری ویل, دے ہیو بین ہیونگ ویری کلوز ریلیشن شپ ود دی افغانیز until unless افغان لیڈرشپ
جس طرح کی ابھی ایک جو کوشش کی گئی ہے, اگر وہ اپنی اس کو کنکرنس دے دے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ریجن کا جو فیوچر ہے وہ بدل جائے گا, اینڈ وی ول گو ٹوورڈز پراسپیرٹی. اینڈ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی جو ورلڈ اکانومی از موونگ ٹوورڈ دی ایسٹ, تو ورلڈ اکانومی ول موو ٹوورڈ دی ایسٹ when we give them that environment. And Pakistan is a very important country, China is a very important country, Afghanistan, Iran, all of these countries, when they all move together, it will be a different world together. So to sum it up, جو آپ بات کر رہے ہیں, تو it's not going to be that easy, اور اتنی آسانی سے انڈیا فورگو نہیں کرے گا ساری چیزیں. افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں سے وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا. بٹ دین اگین اٹ آل ڈپینڈز آن دا لیڈرشپ. جو افغان لیڈرشپ ہے وہاں پہ, اس کا کیا موڈ ہے, وہ کیا چاہتی ہے, اس پہ میں مزید بات کروں گا. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لوں, واپس. ڈاکٹر عمر بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایئر مارشل صاحب, میں ذرا جاننا چاہوں گا, لوگ بھی جاننا چاہیں گے, کیا یہ ایئر فورس, انڈیا کی جو ایئر فورس ہے وہ صدمے سے دوچار ہے اور بالکل فارغ ہو چکی ہے, یا ابھی بھی اس کے اندر کوئی سکت ہے؟ جی دیکھیں, ایز فار انڈین ایئر فورس از کنسرنڈ, اپنے آپ کو تو وہ دنیا کی 5ویں ایئر فورس مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے. آج کل کی جو نئی جو ماڈرن ایئر فورسز ہیں, اس کے اندر جہاز بہت کم میٹر کرتے ہیں نمبر سے. اگر آپ کے پاس جہاز کم بھی ہوں, اگر آپ کے پاس کیپیبلٹی ہو, تو آپ کسی ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں ہوتے. تو آپ اگر جہازوں کے نمبرز پہ اپنے آپ کو ایک بڑی ایئر فورس سمجھتے ہیں تو وہ ایک ٹھیک اسیسمنٹ نہیں ہے. اصل اسیسمنٹ تو ہوتی ہے آپ کی کیپیبلٹی کی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ آپریشن ہوا, اس میں پاکستان ایئر فورس کے جہاز آدھے تھے نمبرز میں جب ہم نے ان کے ساتھ ایئر کامبیٹ کی, اور انڈین ایئر فورس وہ ڈبل ان نمبر. وہ کیوں ان کو مار پڑی؟ ان کو مار اس لیے پڑی کہ ان کی کیپیبلٹی اتنی نہیں تھی, اور ان کے پاس وہ ویئر ود آل نہیں تھا جس پہ وہ پاکستان ایئر فورس کو چیلنج کر سکتے. پاکستان ایئر فورس از اے نیو جنریشن ایئر فورس, اٹس اے ماڈرن ایئر فورس. انڈینز جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں اس کیپیبلٹی میں, جو کہ ملٹی ڈومین کے اندر وہ آپریٹ کریں. چونکہ وہ ملٹی ڈومین میں آپریٹ نہیں کر سکتے تھے, اس کی وجہ سے ان کو مار کھانی پڑی. اور جو پاکستان ایئر فورس نے نئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کی اور جو پھر ان کو انٹیگریٹ کیا اپنی اسٹریٹجی میں اور امپلائمنٹ میں, اس سے ایک جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا کہ جس وقت ہم وار میں ان کے ساتھ گئے تو وی ور آلریڈی ویری ویل پریپیئرڈ ٹو چیلنج دیم ان دی ایئر. اور اس کے چیلنج کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا کہ دنیا میں BVR فائٹ کے اندر ریسنٹ ٹائمز میں کہیں پہ بھی جو ہے 6 جہاز 1 گھنٹے کے اندر نہیں مار کرائے گئے. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ہماری جو ملٹی ڈومین آپریشنز, ہماری BVR کی ہماری کیپیبلٹی, ہماری PL-15 میسائل کی کیپیبلٹی, ہمارے J-10 کی امپلائمنٹ اسٹریٹجی وہ اتنی اعلیٰ تھی کہ انڈین ایئر فورس اس کے آگے ریزسٹ نہیں کر سکی. آج کہاں پہ کھڑی ہے مارشل صاحب؟ آج انڈین ایئر فورس کہاں پہ کھڑی ہے؟ ایز فار مائی انڈرسٹینڈنگ, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میں اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا مارشل صاحب, میرے خیال میں 2 سیٹلائٹس جو ہیں, پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں, بٹ اینی ویز آئی ول سے اٹ. 2 سیٹلائٹس جو ہیں جس پہ کاؤنٹ کر رہی تھی انڈین ایئر فورس, اس کے سگنلز تو آپ نے فارغ کر دیے, اس کو ڈسرپٹ کر دیا. تو وہ تو دے ور آل لائک بلائنڈ, ٹھیک ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں سی جانا کتنے. تو وہ اب اس سچویشن میں تو وہ ہمارے لیے تو بڑی ون ون سچویشن ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ ابھی آج ایز آف ناؤ ایئر مارشل صاحب انڈین ایئر فورس کہاں کھڑی ہے؟ فارغ ہے یا اپنے آپ کو لکنگ دا وونڈز اور واٹ؟ جی میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, آپ کی ایئر فورس آج ایک ماڈرن ایئر فورس ہے, اور اس میں آپ کی اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ کے نمبرز کم بھی ہیں تو آپ انڈین ایئر فورس کو چیلنج کرتے ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ریسنٹ کانفلکٹ کی, وہ یہ تھی کہ جب ان کے 6 جہاز گر گئے تو انہوں نے اگلے دن سے UAV کو استعمال کرنا شروع کر دیا. دے کیپٹ دیئر ایئر فورس 300 کلومیٹرز اوے فرام دا بارڈر. تو اگر وہ کہیں اس کی کسی ورد اسالٹ یا تھوڑا بہت بھی ان کے اندر دم خم ہوتا
تو وہ ہوا میں اڑتے وہ آتے بارڈر کے پاس، ان کو تکلیف ہوئی تھی، ان کے جہاز گرے تھے، وہ زخمی تھے، ان کو وہ آ کے چیلنج کرتے پاکستان ایئر فورس کو. they did not do that and neither I expect کہ وہ ابھی بھی یہ کام کرنے کے قابل ہیں. آج اگر وہ یہ they want to venture again، ان کو وہی جواب ملے گا. تو اگر آپ مجھے بولیں کہ جی you can write off the Indian Air Force، you can't totally write them off but then they pose no threat. اور اگر وہ کسی قسم کا آپریشن کرنا چاہیں گے تو منہ کی کھائیں گے، چونکہ ان کے پاس وہ ویئر ودال نہیں ہے. ماڈرن جو وارفیئر ہے اس کے اندر آپ کی ملٹی ڈومین کی جب آپ ساری کیپیبلٹیز کو استعمال نہیں کرتے تو تب تک آپ کے پاس وہ رزلٹ نہیں آتی. اب ملٹی ڈومین میں کیا آتا ہے، جس طرح آپ نے کہا جی اسپیس بھی ہے، ملٹی ڈومین کے اندر سائبر بھی ہے، ملٹی ڈومین میں EW بھی ہے، ملٹی ڈومین میں آپ کی UAVs کی کیپیبلٹیز ہیں، پھر آپ کے لانگ رینج مسلز ہیں، پھر آپ کے جہازوں کی کیپیبلٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے جب آپ ایز اے پیکج دیکھتے ہیں تو یہ ایز اے پیکج انڈین ایئر فورس از نو ویئر کلوز ٹو دی پاکستان ایئر فورس، فار دا ریزن بینگ کہ وی ہیو ڈیمونسٹریٹڈ کہ آپ کی کیپیبلٹی جو ہے وہ ہم سے بہت کم ہے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ انڈین ایئر فورس اسٹینڈز نو چانس. اور آج اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر انڈین ایئر فورس میں تھوڑا سا بھی دم خم ہوتا تو مودی صاحب یہ جو چلاکیاں دکھا رہے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ کر دیتے. وہ صرف یہ کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ صرف ابھی گدر بلکہ کر سکتے ہیں. اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو create a rhetoric against us and do saber rattling. اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، مطلب اس کا مطلب کہ کھیل مک گئی ہے، مطلب انڈین ایئر فورس کی کھیل مکی ہوئی ہے. مطلب کہ سلطان بھائی بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ. سلطان بھائی تو بہت بڑا نام تھا، وہ سلطان بھائی تو بڑا اچھا بندہ تھا، لیکن وہ موڈی جو ہے، چلیں میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا، گڑبڑ ہو جائے گی پھر وہ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ چائنیز سپورٹ سے جو انہینسمنٹ ہوگی سیٹلائٹ اینڈ سو مینی ادر تھنگس، اس پہ آپ بات کر رہی تھی، ذرا وہ بات ریپیٹ کر دیجیے کہ آئی وانٹ ایئر مارشل صاحب کو کہ وہ رسپانس دیں آپ کی بات کا. اس سے ہمیں کیا فرق کیا پڑے گا، ذرا بتائیں گے آپ؟ ہم تو وی اونلی لک ایٹ دی اکیڈمک ڈسکورس، لیکن ایئر مارشل صاحب اس وقت بہت یہ ڈبیٹ ہے کہ شاید چائنا ہمیں بہت اچھے پلینز دے رہا ہے، سیکنڈ لاٹ اس کی، اور وہ پہنچ جائیں گے اگست 2025 تک، اور بہت اچھے پرائز پہ بھی، پرابلی 50% پرائز پہ. اور جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کی بھی کوئی ریپوزیشننگ کی بات ہو رہی ہے. تو جو مقالے لکھے جا رہے ہیں ابھی، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سمجھیے ملٹری ایکو سسٹم کریٹ ہو رہا ہے پاکستان کا اور چائنا کا. اور انڈیا میں بھی جو اس وقت ڈبیٹ ہے نا، وہ اب اپنی جو سمجھیے فیس سیونگ ہے، وہ بہت دفعہ یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ پاکستان ہے چائنیز سپورٹ. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ یہ بات کتنی صحیح ہے اور کتنا بڑا ڈیٹرنٹ ہے یہ انڈیا کے لیے دوبارہ اس قسم کا مس ایڈونچر کرنے کے. جی ایئر مارشل صاحب. جی تھینک یو. جی یہ ایکچولی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارا چائنا کے ساتھ ایک بہت کلوز کولیبریشن ہے ڈیفنس کی فیلڈ کے اندر، دوسری چیزوں میں بھی، لیکن ڈیفنس میں ہمارا خاص طور پہ ان کے ساتھ بہت کلوز کولیبریشن ہے. اور یہ جو ابھی جو کچھ ہوا، یہ J-10 PL-15، یہ سارا ہمیں چائنیز نے یہ سارا اکوپمنٹ دیا. اور بات آ گئی جہاں تک سپیس کی، تو سپیس کی ایک چیز یاد رکھیں کہ ہماری چائنا کے ساتھ آلریڈی کولیبریشن ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس میں ناٹ اونلی کہ چائنیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، ان ایڈیشن ٹو دیٹ پاکستان خود بھی اسپیس کے لیے اپنے سیٹلائٹس بناتا ہے. اور ایک آلریڈی پاکستان ایئر فورس کا جو ہے سیٹلائٹس از ان دی آربٹ، اینڈ ان ویری نیئر فیوچر وی آر گوئنگ ٹو ہیو سم مور انڈیجنسلی میڈ سیٹلائٹس وچ آر گوئنگ ٹو گو ان دی ایئر. جہاں تک جہازوں کی بات ہے جی، تو کچھ جہاز ہمارے پائپ لائن میں ہیں جو کہ چائنا سے آنے ہیں اور وہ آ جائیں گے. اور وہ جو ہماری ایڈوانسڈ جو فارم ہے J-35 کی، جو کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، اس کی جو ہماری چائنا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی، وہ بھی ہمیں امید ہے کہ اگلے سال کے اینڈ تک ہمیں 5th جنریشن ایئر کرافٹ بھی مل جائے گا. 5th جنریشن ایئر کرافٹ کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ ہمارے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوگی جو کہ انڈین کے پاس نہیں ہے. اور 5th جنریشن ایئر کرافٹ کا ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریڈار کے اوپر پک نہیں ہوتا.
تو آپ دیکھیں کہ جو مہم واز دی انڈین ایئر فورس وینٹ تھرو یہ 6 اور 7 کی رات کو، جب ہمارے پاس اسٹیلتھ فائٹر نہیں تھا. جب یہ اسٹیلتھ فائٹر آئے گا تو ان کا اور بھی حال خراب ہو جائے گا، اینڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو فیس دی پاکستان ایئر فورس. یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہوگی پاکستان کو. ان ایڈیشن کہ آپ کے پاس ایسے جہاز ہیں جس پہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہے. ہم J-10 سے بھی ان کو تھریٹن کر رہے ہیں، ہم ان کو JF-17 سے بھی تھریٹن کر رہے ہیں، اور اگر J-35 آ گیا تو وہ تو ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر. اور اس ریجن کے اندر تو اور کسی کے پاس جو ہے 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہی نہیں ہے. آلدو ابھی مسٹر ٹرمپ نے مودی صاحب کو آفر کیا تھا F-35 جو ان کا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے کہ آپ ہم سے لے لیں، جس کے اوپر ابھی انڈینز نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. اور میں آپ کو انڈین ایروگنس کا ایک بتا دوں جی کہ انڈین کے اندر اتنی ایروگنس ہے کہ یہ تو امریکن فائٹر خریدتے ہی نہیں تھے، امریکنز ان کے پیچھے بھاگتے رہ گئے، لیکن ان لوگوں نے کبھی ان کو لفٹ نہیں کرائی. اور ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ مسٹر مودی جو ہے وہ کچھ فون کر کے مسٹر ٹرمپ کے پاس جائیں گے. صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے بھی F-35 کا کہا ہے نا کہ امریکن جیٹس انہوں نے انڈیا کو آفر کیے یو ایس نے، یہ کہتے ہیں جو ٹیکنالوجی پاکستان ایکوائر کرے گا وہ F-35 کو بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے. دس از واٹ آئی ریڈ. میں آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھا کے اسے کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. جی ایئر مارشل صاحب بالکل. یہ ایکچولی دیکھیں نا J-35 F-35 دے آر ایکچولی کمپیٹیبل ٹو ایچ ادر. اور وہ پھر بات آ جائے گی امپلائمنٹ کے اوپر کہ ہم کیسے امپلائی کرتے ہیں، وہ کیسے امپلائی کرتے ہیں. تو آپ نے وہ دیکھ ہی لیا کہ رفیل جو تھا وہ امپلائی نہیں کر سکے J-10 کے سامنے. تو میں اسی طرح امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ پاکستان ایئر فورس ول بی ایبل ٹو امپلائی J-35 بیٹر دین دی F-35. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈینز تھے انہوں نے رفیل ہم سے پہلے لیا تھا اور ہم نے J-10 بعد میں لیا اور اس سے ان کی پٹائی کی. تو اب تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے J-35 پہلے آئے گا اور ان کے پاس F-35 بعد میں آئے گا اگر وہ لیں گے تو پھر ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ ان کی بھی پھر جو ہے J-35 سے پٹائی ہوگی. ایک چیز بتائیے گا، ایک چیز ایئر مارشل صاحب بتائیے گا، یہ جو J-35 ہے یہ بھی سلیکٹ ٹیکنالوجی ہے؟ جی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے. جی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی وی ول بی دی فرسٹ ون ان ساؤتھ ایشیا ٹو ہیو اٹ. آپ نے J-35 کی بات کی نا کہ J-35 جو ہے that has the select technology, right? What I'm asking is what I'm asking is کہ J-35 جو sorry F-35 جو ہے جو کہ امریکہ دینا چاہ رہا ہے انڈیا کو، وہ بھی سلیکٹ ٹیکنالوجی ہے اس میں؟ جی ٹیکنالوجی آپ بس یہ سمجھے. جی تو اس سے آگے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے ویری کوئکلی کہ اگر سلیکٹ ٹیکنالوجی اس میں بھی ہے F-35 میں بھی اور J-35 میں بھی، تو پھر دیٹ مینس کہ ہمیں وہ تو سلیکٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتی، ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتی، نہ سیٹلائٹ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے اس کو، نہ ریڈارز ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کو. تو پھر ہاؤ ول دے بی ڈیٹیکٹڈ؟ تو وار گیم تو پھر ساری ٹوٹلی چینج ہو جائے گی وار گیمز. اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ان کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو کیسے پکڑیں گے تو پھر میں نہیں پوچھ رہا. اس کا بھی حل ہے، اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس. اچھا ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس، لیکن ابھی تو فی الحال انڈینز کو فکر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے پاس آئے گا. اور پھر اگر وہ انشاءاللہ آئے گا تو اس کے اوپر تو اور بھی PL-15 سے بھی لیتھل میزائل لگا ہوا ہے. تو وہ کہاں چھپتے پھریں گے؟ ٹھیک ہے. سو PL-15 بھی آپ کے پاس. آپ کا جو سوال تھا نا بیسکلی جی کہ جہاں پہ کہاں پہ انڈین ایئر فورس آج کھڑی ہے، انڈین ایئر فورس آج بھی پیچھے کھڑی ہے اور 300 کلومیٹر بارڈر سے دور کھڑی ہے. اور جب انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس J-35 آئے گا تو آپ اس کے تو 200 میل اور ایڈ کر دیں. تو مطلب 500 میل پہ پیچھے چلی جائے گی انڈین ایئر فورس. تو پھر میرے خیال سے انہوں کو کرو کر ہی چلے جان بس پھر وہ. ہاں جی بالکل. مطلب and it is a dilemma in India that their air force has been beaten up nice and proper. میرے خیال میں وہ ان کے پاس ابھی کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. ہاں وے آؤٹ ہے جی، سندور کا ہے، لیکن سندور جو ہے وہ مودی صاحب نہیں لگا سکے. ایک زمانے میں انہوں نے سندور لگایا تھا، وہ سندور ورک آؤٹ نہیں ہوا.
اور پھر انہوں نے پھر ان کے پاس کوئی اور صندوق لگا